تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انبیاء آیات 48 تا 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پے در پے بہت سے انبیاء کی زندگی کے مفصل یا مختصر واقعات کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ یہ ذکر جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حسب ذیل باتیں ذہن نشین کرنی مقصود ہیں۔ اول یہ کہ تمام پچھلے انبیاء علیہم السلام بھی بشر تھے، کوئی نرالی مخلوق نہ تھے۔ تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ آج پہلی مرتبہ ہی پیش نہیں آیا کہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہو۔ دوم، یہ کہ پہلے انبیاء علیہم السلام بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو کام اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہی ان کا مشن تھا اور یہی ان کی تعلیم تھی۔ سوم، یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے۔ بڑے بڑے مصائب سے وہ گزرے ہیں، سال ہا سال مصائب میں مبتلا رہے ہیں، شخصی اور ذاتی مصائب میں بھی اور اپنے مخالفوں کے ڈالے ہوئے مصائب میں بھی، مگر آخر کار اللہ کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوئی۔ اس نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو نوازا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی تکلیفوں کو رفع کیا، ان کے مخالفوں کو نیچا دکھایا اور معجزانہ طریقوں پر ان کی مدد کی ہے۔ چہارم، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود اور اس کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود تھے وہ بندے اور بشر ہی۔ الوہیت ان میں سے کسی کو حاصل نہ تھی۔ رائے اور فیصلے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی تھی، بیمار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں میں بھی ڈالے جاتے تھے، حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ تفسیر۔ تینوں الفاظ تو تورات کی تعریف میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ حق و باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی تھی، وہ انسان کو زندگی کا راستہ دکھانے والی روشنی تھی اور وہ اولاد آدم علیہ السلام کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی تھی۔ اور یہ کہ یہ بھیجی گئی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، مگر اس سے فائدہ عملاً وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ان صفات سے متصف ہوں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ تفسیر، جس کا اوپر بھی ذکر گزرا ہے، یعنی قیامت۔ وَہَٰذَا ذِکْرٌ مُبَارَک، اور اب یہ ایک بابرکت ذکر ہے۔ انزلناہ، ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ تفسیر، ہوشمندی ہم نے رشد کا ترجمہ کیا ہے، جس کے معنی ہے صحیح و غلط کی تمیز کر کے صحیح بات یا طریقے کو اختیار کرنا اور غلط بات یا طریقے سے احتراز کرنا۔ اس مفہوم کے لحاظ سے رشد کا ترجمہ راست روی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رشد کا لفظ محض راست روی کو نہیں بلکہ اس راست روی کو ظاہر کرتا ہے جو نتیجہ ہو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کا، اس لیے ہم نے ہوشمندی کے لفظ کو اس کے مفہوم سے اقرب سمجھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی، یعنی جو ہوشمندی اس کو حاصل تھی وہ ہماری عطا کردہ تھی۔ ہم اس کو خوب جانتے تھے، یعنی ہماری یہ بخشش کوئی اندھی بانٹ نہ تھی، ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس سے نوازا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے۔ انعام 124۔
اس میں ایک لطیف اشارہ ہے سرداران قریش کے اس اعتراض کی طرف جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آخر اس شخص میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم کو چھوڑ کر اسے رسالت کے منصب پر مقرر کرے۔ اس کا جواب مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس لطیف اشارے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ہو سکتا تھا۔ پوچھا جا سکتا تھا کہ سارے ملک عراق میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں اس نعمت سے نوازا گیا؟ مگر ہم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام میں کیا اہلیت ہے، اس لیے ان کی پوری قوم میں سے ان کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کے مختلف پہلو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیات 124 تا 141، 258 تا 260، انعام آیات 74 تا 81، التوبہ آیت 114، ہود آیات 69 تا 76، ابراہیم آیات 35 تا 41، ہجر آیات 51 تا 60، نحل آیات 120 تا 123 میں گزر چکے ہیں، جن پر ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہوگا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا۔ تفسیر: جس واقعے کا آگے ذکر آ رہا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ کعبہ انہی کی تعمیر کردہ تھا۔ سارے عرب میں کعبے کی مرکزیت انہی کی نسبت کے سبب سے تھی، اور قریش کا سارا بھرم اسی لیے بندھا ہوا تھا کہ یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور کعبہ ابراہیمی کے مجاور ہیں۔ آج اس زمانے اور عرب سے دور دراز کے ماحول میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ صرف ایک سبق آموز تاریخی واقعہ ہی نظر آتا ہے، مگر جس زمانے اور ماحول میں اول یہ بیان کیا گیا تھا اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ قریش کے مذہب اور ان کی براہمیت پر یہ ایک ایسی کاری ضرب تھی جو ٹھیک اس کی جڑ پر جا کر لگتی ہے۔ ما ھذہ التماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون، کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کیا کہا، کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تفسیر: اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا یہ تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے یا کھیلتا ہے، لیکن اصل مفہوم وہی ہے جس کی ترجمانی اوپر کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے دین کے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ یہ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ یہ باتیں کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم محض مذاق اور کھیل کر رہے ہو یا واقعی تمہارے یہ خیالات ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ تفسیر: یعنی اگر تم استدلال سے بات نہیں سمجھتے ہو تو میں عملاً تمہیں مشاہدہ کرا دوں گا کہ یہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں اور ان کو خدا بنانا غلط ہے۔ رہی یہ بات کہ عملی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات وہ کس طرح ثابت کریں گے، تو اس کی کوئی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر نہیں بتائی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تفسیر: یعنی موقع پا کر جبکہ پجاری اور مجاور موجود نہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ،
صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ تفسیر: اس کی طرف کا اشارہ بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی۔ اگر پہلی بات ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے عقائد پر ایک طنز کا ہم معنی ہے، یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑے حضرت ان چھوٹوں سے کسی بات پر بگڑے ہوں اور سب کا کچومڑ بنا ڈالا ہو، یا پھر بڑے حضرت سے یہ پوچھیں کہ حضور آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہوا، کون یہ کام کر گیا اور آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اور اگر دوسرا مفہوم مراد لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اس کارروائی سے یہ تھا کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہوگا اور یہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔